سکتا ہے۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور ہم بات کر رہے ہیں بندہ مومن کی صفات کے حوالے سے۔ زید صاحب پلیز شروع کیجیے۔ اقبال نے جو ایٹریبیوٹ مومن کا دنیا میں بتایا ہے، ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں مومن کی دونوں صفات کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہ کیا ہوتا ہے اور جنت میں جا کے وہ کیا کرتا ہے۔ امیزنگ اتنی اپروچ ان کی کیسے، مطلب نگاہ دیکھیں اور فکر دیکھیں کہ بندہ مومن جنت میں جا کے کیا کرے گا۔ یا پہلے دنیا میں کہتے ہیں کہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل تو فولاد ہے مومن، بالکل افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ یہ پوری نظم کے بعد جب مومن دنیا میں آخرت میں پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، بندہ مومن کی ایک بنیادی صفت اقبال جس کو ایمفسائز کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتا ہے، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، نہ حوروں کی لالچ میں کرتا ہے، نہ باغوں اور جنتوں کی لالچ میں کرتا ہے۔ اس کی جو ہو عمل بے غرض، اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، سوداگری نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے۔ اقبال کی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اللہ سے پیار، اس کی محبت اور عشق میں کرو، حضور سے تعلق اس لیے قائم کرو کہ حضور بذات خود اس قابل ہے کہ ان پر جان و مال، عزت، آبرو، فداک امی وابی یا رسول اللہ، صحابہ کا پرانا ایک بار بار مل کے فرماتے ہیں آپ پہ میرے ماں میرے باپ قربان یا رسول اللہ۔ بالکل، یہ اجر اور ثواب اور جنت کے لیے نہیں تھا، تمام تر رشتوں سے عزیز ان کو حضور کی یہ ذات عشق اور پیار تھا۔ تو جب بندہ مومن جنت میں پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا نشہ ہی اس کو عشق الہی کا ہوتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا گم ہوتا ہے، تو جب مومن جنت میں پہنچتا ہے کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خوبصورت وجود جنت میں آ گیا ہے یار۔ اور حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ حوریں کہتے ہیں یہاں پہ لفٹ نہیں کرا رہا میں یہ۔ واو، دیٹس بیوٹیفل۔ دس از بیوٹیفل۔ جو بندہ مومن کے اصل ایٹریبیوٹس ہیں، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ مومن جنت میں حوروں اور باغوں اور جنتوں کے لیے نہیں جاتا، کوئی مٹیریلسٹک، پھر بھی مطلب وہاں ایک کے چیزیں لیے اپروچ بھی ہی نہیں وہی کرتے۔ سب چیزیں اس ایگزیکٹلی، کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی نیت کرنا حرام نہیں ہے، اور اللہ نے لالچ دی ہے، اٹریکشن دی ہے لوگوں سے کہ آپ کرو، انسینٹیو ہے، انسینٹیو ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن جو ایک بندہ مومن کے وہ ایٹریبیوٹس دنیا میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، جو روحانی وجود وہ یہ چیزیں بھی ٹیمپٹ نہیں کرتی، ان کو یہ چیزیں ٹیمپٹ نہیں کرتی، یہ انعام کے طور پر ملے گا اس کو، مگر اس کی نیت اور ڈیزائر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ، بالکل، جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ دیکھیے، جب یہ ایٹریبیوٹس کسی وجود میں پیدا ہوتے ہیں، جب فرشتے کہتے ہیں دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، یہ وہ موقع آ جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ شخص کوالیفائی کر جاتا ہے اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتے ہوئے پوری دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے، روحانی تبدیلی لانے کے لیے اللہ کے اس بندے پر اپنا اتنا فضل کرتا ہے کہ اس کو اختیار اور طاقت دے دی جاتی ہے اس کے کلام میں، اس کے گفتار میں، اس کے عمل میں، اس کی نیت میں، کہ اس کی نیتیں اور اس کے ارادے اللہ کی تقدیر بنتے چلے جاتے ہیں۔ پوری اقبال کی ڈاکٹرن کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ بندہ مومن کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو نہ سمجھیں، ممکن نہیں ہے۔ وہ ساری پالیسیز، خلافت قائم کرنی ہے، امت مسلمہ کا احیاء کرنا ہے، مسلمانوں کو ریوائیو کرنا ہے، خلافت اور مسلمانوں کو اتحاد دے کے عزت اور غیرت اور مقام اور جلال اور جمال دینا ہے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ کام کرنے والے بندہ مومن نہ ہو۔ اور بندہ مومن کے لیے پہلی بنیادی شرط حضور سے تعلق ہے، اس تعلق کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہوں گی، اور پھر آٹومیٹکلی وہ جو اور پھر خود چاہے بخود گا راستے نکلیں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس اسپرچل فورسز ہوتی ہیں، حضور سے تعلق خدا کا ہاتھ آپ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، آپ کی نگاہ بلند سخن، دل نواز اور جاں پرسوز ہو جاتی ہے۔ جب میرے کاروان ایسا وجود ہوتا ہے کہ جو یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے، جب اس کی ہاں اور نام میں اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کے فیصلے تبدیل کرتا ہے، پھر تبدیلی نے آنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کون سی ڈائمنشنز ہیں؟ اقبال بار بار نوجوانوں کو پھر مخاطب کر کے، خاص طور پہ یعنی کمال بات یہ ہے کہ مومن کی بالکل پھر صفات اور ایٹریبیوٹس بیان کر کے علامہ اقبال نوجوانوں کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آئیے کہ اب ایٹریبیوٹس بتا دیے، تمہارا اب یہ حال ہے، لیکن بسم اللہ تم کہاں پہنچ سکتے ہو، آؤ دیکھو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اے نوجوان مسلمانوں، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ کون سا آسمان تھا جس سے ٹوٹے ہوئے تارے بن کے الگ ہو گئے؟ تارا ٹوٹتا ہے تو الگ ہو کے نکلتا ہے، کہ تم الگ تو ہو گئے ہو، لیکن تم نے سوچا کہ وہ آسمان کیا تھا جس سے تم جڑے ہوئے تھے؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمہیں اس قوم نے اپنی محبت کے آغوش میں پالا ہوا ہے کہ جس نے پرشین اور رومن امپائر کو دیڑ کے رکھ دیا۔ بالکل،
تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرا عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ اونٹ پالنے والے ڈیزرٹ میں رہنے والے معصوم لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی، اخلاق سکھایا، تمدن دیا، تہذیب دی، تم بھی انہی کی اولاد اور وجود میں سے ہو۔ سما الفقر فخری میں رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ غیر معمولی کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف فرمائی، الفقر فخری، میرا فخر ہے۔ حضور نے اپنی نبوت پہ فخر نہیں فرمایا، اپنی رسالت پہ نہیں فرمایا، قرآن پہ نہیں فرمایا، حضور نے فخر فرمایا ہے اپنے فقیر ہونے پہ، اپنے درویش ہونے پہ، اپنے فقیر پہ۔ اور فقیر کی ڈیفینیشن ہم نے دی ہے کہ جس کا کچھ نہ ہو سب کچھ اللہ کا ہو، جو اپنا سب کچھ اللہ پہ دے چکا ہو۔ تو حضور نے اس کو الفقر فخری فرمایا، اور اقبال حضور کی اس حدیث کو اپنے شعر میں ڈال کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو پہلے کائنات پہ حکومتیں کرتے تھے الفقر و فقری کی مثال تھے، بادشاہت کے باوجود وہ اتنے فقیر اور درویش تھے۔ کیوں فقیر اور درویش تھے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے وجود میں اتنی خوبصورتی تھی۔ اگلا جو فارسی کا شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک خوبصورت چہرے کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنے خوبصورت وجود تھے کہ بغیر اس ظاہری دنیا کی اتھارٹی، روپیہ، پیسہ، تالق، گھوڑے، باڈی گارڈ، آگے گاڑیاں، آگے پیچھے، ان سب چیزوں کی انہیں حاجت نہیں تھی۔ وہ بذات خود ایک بندہ مومن کا حسین وجود تھا کہ جو فرشتے کہتے ہیں دلاویز ہے مومن، وہ دنیا میں دلاویز لوگ تھے، اور خوبصورت وجودوں کو اس ظاہری تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے زمین پر بیٹھ کر بھی، شتربان ہو کر بھی، ان کا کردار ایسا تھا کہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل تھے، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل تھے وہ لوگ۔ تو آپ دنیا کی تمدن سے اپنی عزت مت تلاش کرو، تمہاری عزت تمہارے دین، تمہاری آبرو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہم اور بتاتے ہیں یہاں پہ، گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تنا تھا یارا۔ وہ لوگ جب فقیر بھی تھے، مسکین بھی تھے، بھوکے بھی ہوتے تھے، لیکن اتنے غیرت مند تھے کہ جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ اس خوف سے ان کو بخشش نہیں دیتے تھے برا نہ لگ جائے کہیں ان کو، اور اس خوف سے بخشش نہیں دیتے تھے کہ امیر ان کے جلال سے کانپتے تھے، کہ امیروں میں جرت نہیں تھی کہ ان کو کوئی فقر والی بات، فقر والی بات۔ دیکھیے یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں بندہ مومن کے، ہم اس پہ اور بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے، لیکن پوائنٹ از کہ جب تک یہ بندہ مومن کی صفات نہیں پیدا ہوں گی، وہ گروہ، وہ جماعت نہیں بنے گی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ اقبال نے پوری ڈاکٹرن دی ہے اس کی، انشاءاللہ اس پہ آئندہ بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ زید صاحب، آج آپ نے بہت ڈیٹیل میں جا کر اقبال جتنے بھی بندہ مومن کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ ویورز، آپ نے براس ٹیکس کی اقبال پر اسرار میں آج یہ ایپیسوڈ ملاحظہ کی، ہم نے بات کی بندہ مومن کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔